عادیہ جی انمیوٹ کر لے. عادیہ جی انمیوٹ کر ہادی لے. ابھی ٹائم ویسٹ کرنی آئی ہیں لگ رہا ہے نہیں مجھے. نہیں. ہیلو. ہیلو. جی عادیہ جی فرسٹ ٹائم آئی ہے. جی جی. مومنہ ہے کہ چھوڑ دیا آپ نے؟ جی ابھی تک مسلم ہے یا چھوڑ دیا اسلام آپ نے؟ نہیں نہیں مسلم ہوں. مسلم ہے. نمازیں پڑھتی ہیں؟ جی ریگولرلی بڑا نہیں بٹ یس. سمائل کر کے مسلم ہیں آپ؟ نہیں کیونکہ پتہ نہیں. کیا مطلب پتہ نہیں؟ نہیں مسلم ہوں ڈیفینیٹلی. کنفرم ہے؟ جی جی. چلیں آپ ایسا درود کریں ابراہیمی سنا دیں. تیسرا کلمہ سنا دیں. آتا ہے تیسرا کلمہ؟ کلمے ایگزسٹ نہیں کرتے, صرف پہلا کلمہ ہی ہوتا ہے. آئی تھنک پہلا کلمہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا پھر تو قرآن میں. تو پھر پہلا کلمہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر پہلا ہوتا تو پھر دوسرا بھی ہوتا ہے, اور اگر دوسرا ہوتا تو تیسرا بھی ہوتا ہے. یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ جی جی. اگر کوئی کلمہ پہلا ہے تو پھر دوسرا بھی ہے اور تیسرا بھی ہے. جی صحیح بول رہے ہیں آپ. چلیں آپ کو کیا آتا ہے وہ سنا دیں. مجھے کوئی سورہ وغیرہ سنا دوں؟ چلیں سورہ عصر سنا دیں. کون سی والی؟ عصر. اچھا مجھے اتنی لمبی سورج نہیں آتی. آئی تھنک جو لاسٹ سورج ہے بس اتنی 4 آتی تو ہے. آئے ایک ہیں دم سورہ چھوٹی عصر ہے میں, یار. 4 آیتیں ہیں صرف. اچھا چلیں آپ کو کون سی آتی ہے؟ کلو واللہ کے علاوہ کوئی سنائیے گا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آئی تھنک یہ سورہ کوثر ہے. یہ آپ نے جو ہے نا اچھا کام کیا, پورے قرآن کی چھوٹی ترین سورت پکڑی ہے. اوکے ساحل بھائی بات کریں یار. اس کے علاوہ کون سی آتی ہے؟ اس کے علاوہ آیت الکرسی وغیرہ آتی ہے یا نماز کا کوئی پارٹ. یار تو آیت الکرسی سنا دیتے. لمبی آیت ہوتی ہے الکرسی ساحل سنا بھائی. دوں؟ ہاں آیت الکرسی سنا دیجیے. جی اچھا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. واہ واہ ساحل صاحب 90% بس رزلٹوں سے بہتر سنائی ہے انہوں نے. اچھا ان کے لیے سنایا ہے. جناب, ان کے لیے کلیپنگ کدھر گئی یار؟ کدھر ہے یار؟ لگا دے یار امیت, لگا دیجیے. آج کے 90% ٹاپک پہ مومن بات مردوں سے کریں اچھی گے. سنائی ہے نا. ہاں یہ تو بالکل آپ نے ستیہ فرمایا ایڈم صاحب. عادیہ جی آج کے ٹاپک پہ بات کریں گی یا آپ کے پاس؟ اچھا نہیں, کیونکہ لائک ابھی میری ایج 18 ایئرز ہے, میں بھی اے لیولس کر رہی ہوں اوکے پاس ہو گئے. اور میں پاکستان سے ہوں. تو مجھے نا لائک جو چیزیں جو بڑوں نے بتائی ہیں, جو پیرنٹس نے بتائی ہیں, بس اتنی ہی نالج ہے. اور ریفرنسز کے 99% انہوں نے آپ کو جھوٹ بولا. میں پاکستان سے ہوں اور میں جو آپ کو آپ کنفرم کی کہہ رہا ہوں انہوں ویڈیو نے جھوٹ بولا. آپ کی ویڈیوز لائک آئی تھنک میں 2 ویکس وغیرہ سے سن رہی ہوں. میری ایک ٹیچر ہے بیسیکلی, وہ کرسچن ہے, وہ میرے میوزک ٹیچر ہیں, وہ کرسچن اچھا ہے. وہ مجھے ایک منٹ. ہادیہ جی جی سب سے پہلی بات, آپ نے کوئی بھی پرسنل انفارمیشن ایسی شیئر نہیں جی جی کرنا وہ ہے مجھے پتہ ہے. جی جی جس سے آپ کی آئیڈینٹی کا ایشو ہو. جی جی وہ مجھے ٹھیک ہے, پتہ ہے. خیال رکھیے گا. جی ایڈم صاحب پوچھیے, آپ ابھی کیا بول رہے تھے؟ تو لائک تو میں بہت ساری چیزیں جو ریفرنسز آپ دیتے ہیں. سب سے بڑا جو مجھے شوق لگا تھا پڑھنے کے بعد, کہ جس میں آئی تھنک تھا کہ ایک ڈاگ, ڈونکی اور ویمن اگر آپ کے آگے سے نماز پڑھتے ہوئے گزر جائے تو آپ کی نماز آئی تھنک ٹوٹ جاتی ہے, کچھ ایسا تھا. بالکل بالکل تو بالکل. میرے لیے سب سے شاکنگ چیز وہ تھی کہ لائک اسلام قرآن نے لائک مجھے ایک گدھے اور کتے کے برابر رکھ دیا. یہ میرے لیے سب سے زیادہ شاکنگ چیز تھی. ایگزیکٹلی. حضرت عائشہ نے بھی یہ کہا تھا کہ تم نے کیا سمجھا ہے, تم نے ہمیں کتوں سے ملا دیا. اس کے اوپر میری ایک ایگزیکٹلی. اور ویڈیو اس ہے. کے بعد بالکل جو دوسری چیز تھی جو مجھے جس نے ہرٹ کی تھی, وہ یہ تھی کہ جو حضرت عائشہ والا ہی قصہ تھا, لائک ہی واز 9 جب ان کی شادی ہو گئی, اور وہ ساری بات, وہ میرے لیے ایک اور بہت بڑا شوق تھا کہ یہ کیا بکواس ہے. آئی مین آج کل کے ٹائم میں اگر میں اپنے پیرنٹس وغیرہ کو دیکھوں تو obviously وہ شادی والی چیز اتنی جلدی ایگری نہیں کرتے, بٹ وہ ایک بہت ویئرڈ سی چیز تھی کہ اچھا آلریڈی ان کی شادیاں وغیرہ ہوئی ہوئی تھی, پھر بھی ان کو ایک بچی ہی کیوں پسند آئی شادی کے لیے.
تو کافی ساری چیزیں جو اسلام سے دور کر دیتی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی فیل لائک کہ پیرنٹس پریشر ہوتا ہے, سوسائٹی پریشر ہوتا ہے, جو آپ اتنا اوپنلی اس چیز کو چینج کر ہی نہیں سکتے. لائک اگر ابھی بھی میں کرنا چاہوں, کیونکہ آئی فیل لائک بہت ڈفرینٹ ہو کریے گئی گا ہیں. نہیں, ابھی کریے گا نہیں. ہاں ابھی جی آپ آئی نہیں فیل کرے گا, لائک 18 میں سال کی ہیں, او ایک لیول بات ہے کر رہی کہ ہیں, پڑھیں, پڑھائی کریں, کچھ بنے, پھر اس کے بعد دیکھے گا. جی جی ہاں جی. فیلز لائک کہ تھوڑا سا ڈسٹینس وغیرہ اوبیسلی آ گیا, کیونکہ ٹائم کے ساتھ چیزیں ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کو ریالٹی ہٹ کرنا شروع کرتی ہے, پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے اچھا کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. صحیح ہے. اور لائک میرے پیرنٹس کا بھی یہ سین ہے کہ لائک تھوڑے سے وہ اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں. پہلے وہ بہت چل تھے, بٹ آئی فیل لائک جتنا سوسائٹی کا پریشر ان کے اوپر بڑھتا گیا, ان کی ایج بڑھتی, کہ ان کو لگا کہ وہ اگر اسلام سے کلوز ہو جائیں گے تو مطلب وہ ان کی دنیا بالکل صحیح ہو جائے گی, نہیں وچ ان کا, از لائک آپ کی کمپلیٹلی بڑی رانگ. بہن تو کوئی نہیں ہوگی نا؟ نہیں, میں سب سے بڑی ہوں. اب وہ سوسائٹی کا پریشر نہیں ہے, وہ آپ کا پریشر ہے. سو جب آپ 14 سال کی ہو گئی, 15 سال کی ہو گئی, اسکول جانا شروع ہوئی ہیں, اسکول میں تو آپ ہوں گے ہی اوبیسلی, اگر او لیول کر رہی ہیں تو ان کا پریشر بڑھنا مجبوری ہے ان کی, کہ انہوں نے آپ کو قبضے میں رکھنا ہے, قابو میں رکھنا ہے, کہیں آپ بدک نہ جائیں. تو جی ایسے ہی ہے. وہ ایک سیپریٹ پریشر ہوتا ہے. اٹ از بیکاز آف یو, ناٹ بیکاز جی آف دیم. لیکن اس میں مجھے وہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ پھر اس میں دوپٹہ پردہ کیوں انکلوڈ ہو جاتا ہے. وہ اسی عورت کی وجہ سے ہو سوچ سے جاتا بھی ہے تو نا, ہو سکتا ہے نا. اسی وجہ سے ہو جاتا ہے نا, کہ پردہ شردہ کرا کے دبا کے رکھیں تاکہ آپ نہ اس سے سر ان کو کیا اٹھائیں. پتا کہ پیچھے, اس سے ان کو کیا پتا کہ میں کتنی شیطان بنی بیٹھی ہوں, ان کو اس چیز کا تو نہیں آئیڈیا نا. نہیں لیکن وہ فیل تو یہی کرتے ہیں نا, کہ ایز لانگ ایز تم پردے کے اندر ہو, دوپٹہ لیا ہوا ہے, سر پہ لیا ہوا ہے, یہ وہ کیا ہوا ہے, تو ذرا جی تم جو ہو نا ذرا, کیونکہ محمد نے بتا دیا نا. نمبر دوسری بات, آپ یہ دیکھیں کہ اس پاکستان میں زیادہ تر مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, جی اور قرآن کی آیت ہے چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 33, وہ کہتی ہے مومن عورتیں پردے میں آؤ تاکہ تمہیں چھیڑا نہ جائے, تاکہ تمہیں تنگ نہ کیا جائے. تنگ کس نے کرنا تھا؟ مسلمانوں نے. کافر تو تنگ نہیں جی کرتے. اگر آپ ویسٹ میں جاؤ گے تو کوئی کسی عورت کو تانکے گا, جھانکے گا, زیادہ تنگ کرے گا, وہ کال کرے گی, پولیس آ کے لے جائے گی. یہاں پہ کوئی عورت پولیس کو کال کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. کر بھی نہیں دے گی تو بالکل کیا بھی فرق نہیں. پڑے گا؟ زیادہ جی زیادہ کیا فرق پڑے گا؟ اس کے کس نے چھیڑا؟ وہ وہ بندہ پیرنٹس بھاگ پھر چکا ڈرا ہوگا کر تب کے تک. گھر لے آئیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان میں اسلامک قانون چلتا ہے اس معاملے میں. ہینس وہ آپ کو بچانے کے لیے پردے شردے کرا رہی ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں جو مسلٹے رہتے ہیں وہ حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. جس طرح عمر نے سودا کو چھیڑا تھا جی تو محمد نے پردے کی آیت ڈال دی تھی. تو وہ انہیں پتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں عمر کے فالوور رہتے ہیں, سنی لوگ ہیں, عمر کے فالوور رہتے ہیں, تو وہ عمر کی طرح عورتوں کو چھیڑیں گے. تو لہذا وہ آپ کو جی پردے کرا رہے ہیں, آپ کو پردے کے اندر کرا رہے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ کرا رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے ہمارے معاشرے میں پراپر مسلمان رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں, جیسے نماز کی اگر بات کی جائے تو نماز پریشر ڈال کے پڑھائی جانی ہے, ڈانٹ کے, مار کے, وہ تو مطلب وہ مجبوری ہے دل نا. سے نہیں چیز ہو محمد نے رہی. کہا تھا نا کہ جب آپ کا جی بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھاؤ, اور جی جب 9 سال کا ہو جائے تو چھتر بھی مارو کہ وہ پڑھے. جی اور بچیاں جی 9 سال کی ہو گئی ہیں, اور اسپیشلی آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, مینسز جب آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ بالغ ہو جی گئی ہیں, اور جی آپ ایسے ہی نماز نہیں پڑھیں گی تو آپ کو گناہ ملے گا, جہنم میں جی جائیں ایسے گی. ہی تو جی ماں باپ نے آپ کو زبردستی پڑھانی ہے, کیونکہ جی شرع کے مطابق, شریعت کے مطابق ماں باپ آنر کلنگ کر سکتے ہیں. باپ جو ہے اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو مار سکتا ہے, اور دادا اپنے بیٹے اور جی بیٹی کو مار سکتا ہے. جی تو آنر کلنگ کی اجازت ہے قرآن کے اندر. یہ مسند احمد کی حدیث ہے 346. مسند جی احمد کی حدیث ہے 346. ایک باپ کو نہیں پوچھا جائے گا اس نے اپنے بچے کو کیوں قتل کیا. اس کے علاوہ شریعہ مینول سنت السالک, اس کی انگلش ٹرانسلیشن ریلائنس آف ٹریولر, صفحہ نمبر 602, اس کے اندر پوچھا کہتا جاتا ہے نو فادر اور گرینڈ فادر ول بی آسکڈ کہ اس نے اپنے بچے یا اپنے پوتے کا قتل کیوں کیا. سو میں نے اس کے اوپر آنر کلنگ کے اوپر پوری اسٹریم کی تھی, بلکہ اس کے علاوہ نیوز نیشن کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی آنر کلنگ کے اوپر, تو مولاناؤں کے ساتھ اس کے اوپر بحث کی تھی. تو اچھا اس وجہ سے آپ کے ماں باپ جو ہیں آپ پہ غصہ کریں گے, اجازت ہے جی انہیں. اور آپ کو جی پتا پاکستان میں باپ اگر باپ جو ہے بیٹے کو چپیڑ مارے یا بیٹی کو چپیڑ مارے یا کچھ کہے, پولیس بھی آ کے باپ کو نہیں پکڑ سکتی ہے, ایسا ہی ہے. نہیں پکڑتی. چپیڑ چپور مارو, بلکہ محلے میں جا کے سڑک کے بیچ میں چپیڑ مارو, محلے دار بھی آ کے بچے کو کوئی ماریں گے. کچھ ایسا ہی اور بات ہے. تو پیو دی گل نہیں منتا, چپیڑ پٹا جی پٹا, باپ کی بات نہیں مانتا, چپا ٹھڈا. محلے کے 2-4 جو انکل شنکل ہوں گے نا, وہ بھی آ کے 2 چپیڑے مار جائیں گے. جی یہ تو ایسے ہی ہے. جی, تو اٹس بین لائک آئی تھنک
2 months جو میں آپ کی ویڈیوز لائک تھوڑی تھوڑی دیکھنا شروع ہوئی, مطلب جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ ویکیشنز وغیرہ بھی چل رہی ہیں تو اس میں دیکھی جاتی ہیں ویڈیوز, اور کافی ریالٹی چیکس مل رہے ہیں آج کل, آلموسٹ ڈیلی مل رہے ہیں. لیکن اس کو بھی اس کے بارے میں بھی اس طرح سے کچھ سوچا نہیں جا سکتا کہ کوئی ڈیسیژن لینا ہے, کیونکہ وہ پیرنٹس پریشر, سوسائٹی پریشر, کوئی ڈیسیژن وہ آپ نے سپورٹ بھی اپنے نہیں دل میں لینا ہے. دیکھیں ڈیسیژن آپ نے اپنے دل میں لینا ہے, ہے. نمبر جی. 1 بات. نمبر 2 بات, آپ نے پیرنٹس کو بتانا نہیں ہے. کیوں بتانا ہے؟ اور جس جی. معاشرے میں آپ ہیں اس معاشرے میں بتایا تو ویسے ہی آپ کو وہ فٹافٹ کسی مولوی کے ساتھ بیاہ کر کے ٹھڈا مار کے گھر سے ایسے نکال ہی دیں گے. ایسے ہی. تو آپ نے بتانے کا نہیں ہے, آپ نے اپنی پڑھائی کرنے کا ہے, اپنے آپ کو کسی مقام پہ پہنچانے کا ہے, ویل ایجوکیٹڈ بننے کا ہے. پھر جب آپ جی. ویل ایجوکیٹڈ بن جائیں گی, اچھی جاب میں آ جائیں گی, تو اپنے لائک مائنڈڈ قسم کے بندے کے ساتھ شادی کرنا. جی. ٹھیک ہے نا. تو آپ او لیول کر رہی ہو آلریڈی, آپ اچھی اسٹڈیز میں ہو, تو اس کے بعد جی. آپ کسی بیچلرز کو اچھی جگہ سے بیچلرز کرنا, ایک اچھی جاب پہ جانا, اور پھر لائک مائنڈڈ پرسن کے ساتھ شادی کرنا. ٹھیک ہے. جی. اس لڑکے کو کہنا پیغام لے کے آئے تمہارے گھر, تو اس کے تھرو شادی کروانا سیدھے طریقے سے. تو بس. جی. اور پھر اپنے میاں کے ساتھ, لائک مائنڈڈ پرسن کے ساتھ گیم سیٹ کرنا. مولوی شوری نہ پکڑ لینا, کوئی نمازی نمازی نہ پکڑ لینا, لائک مائنڈڈ قسم کا بندہ پکڑنا. جی. نہیں, میرا مائنڈ سیٹ اسی طرح ہے کہ وہ میرے پیرنٹس کو بھی پتہ ہے, تو وہ اتنا پرابلم نہیں ہے میرے لیے. نہیں, اگر آپ نے بتا دیا نا اپنا مائنڈ پیرنٹس کو پراپرلی, تو پھر مسئلہ آ جائے جی. گا. پھر مسئلہ آ جائے گا, لیکن ان کو نظر آتا ہے کہ پہلی اسلام سے بہت دور ہے. وہ مجھے خود پوچھتے ہیں کہ اپنا ریلیجن چینج کرنا ہے, کیا کرنا ہے, بٹ وہ پوچھتے کچھ کر ہیں, نہیں سکتے. وہ اسے کہتے ہیں سو لگانا, وہ سو لگاتے ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں, تو وہ سو لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ سو میں آنا جانا پھنس جاؤ گی. جی, صحیح بول رہے ہیں. تو لہذا بی ویری کیئرفل, اور اپنا ہوں. بہت بہت خیال رکھنا, اور بس پھنس نہ جانا کسی سو میں. جی. بہت برے طریقے سے جی. پھنس جاؤ گی, پاکستان میں کوئی بچانے بھی نہیں آ سکے گا. ایسے ہی ہے. جی ساحل بھائی, کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کافی دیر سے خاموش ہیں آپ. لگتا ہے ساحل بھائی نے کہا پاکستانی فیمل ہے, چلو ایڈم کو ہی دے دیتے ہیں, ایڈم بھی بات کر لے. تو بہن کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ نہیں, ارے کوشچن اس ایڈم طرح سے صاحب تو کچھ کہا نہیں, آپ نے, میں میں اپنے پانی نوٹس لینے گیا وغیرہ تھا. بنا رہی ہوں آپ کی جو ویڈیوز کے تھرو. بس اپنی جو نوٹس ہیں وہ میں بنا رہی ہوں, اس طرح سے کوئی کوشچن وغیرہ نہیں ہے. چلیں نوٹس بناتی رہیں. ایڈم صاحب آپ نے کچھ اور کہا تھا. جی سہیل بھائی, میں نے کہا تھا آپ کو کوئی بات کرنی تو کر لیں, کیونکہ آنے بہن میں تو ہماری یہ باہر ہے بالکل ہی, اور ان کو میں نے میں مشورہ یہی وہی دیا کہ ہاں سوری میں وہی کہہ رہا تھا کہ آپ کی بات جب کمپلیٹ ہو جائے تو میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا. فرسٹ آف آل کانگریچولیشن عطیہ جی کو کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کو اس کلٹ کی حقیقت پتہ چلی, اور جب وہ ویڈیو ہماری دیکھ رہی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا اگر کسی کے اندر تھوڑا بھی اگر دماغ چلتا ہے تو اسلام میں ٹک نہیں سکتا, یہ بات تو طے ہے. لیکن میرا سوال ان ملا مفتی مولویوں سے ہے. آج یہ تیسری وکٹ گئی ہے, اور 2 مہیلائیں فیمیل خاتون اس سے پہلے بھی جو آئی تھی اسٹارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان مفتیوں سے کہ تم اپنی انا میں, تم اپنے ایگو میں, یا ڈر کہہ لے کہ بھائی کبھی آ کے ہم بات کریں گے اور ایکسپوز ہو جائیں گے تو اور نقصان ہوگا, تو بھائی دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. اور یہ بار بار میں نے کہا ہے کہ آپ کے گھر کے بچے اسلام سے باہر نکلتے جائیں گے اگر آپ نے کچھ سالڈ سٹیپ نہیں اٹھایا. اور بات نہیں کرنا یہ کوئی سالڈ سٹیپ نہیں ہے, اس سے تو بلکہ اور مسلمان باہر نکلیں گے. وہ سوچیں گے کہ یار جب ہمارے ملا مفتی مولوی جن کا یہ فرض بنتا ہے دین کا دفاع کرے, کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, جو وارث ہے وہی اگر دین کو نہیں بچا پائیں گے, اسلام کا دفاع نہیں کر پائیں گے, تو بچے گا کیا پھر؟ ساحل بھائی اس کا پھر جواب تو میں دوں؟ لوگ دھڑلے سے نکلیں گے. ساحل بھائی اس کا جواب میں دوں؟ جی جی دیجیے ایڈم صاحب. ان کو یہ پتا ہے, میں ملا کی طرف سے بول رہا ہوں, ان کو پتا ہے کہ ابھی ہر سٹریم میں 2-4 لوگ چھوڑتے ہیں اسلام. جس دن انہوں نے ہم سے بات کر لی اس دن جوک در جوک چھوڑیں گے, کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. ساحل بھائی اس میں سے ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جس دن انہوں نے ہم سے بات کر لی
اس دن تو یہ جوک در جوک چھوڑیں گے, اس وجہ سے نہیں کرتے. ساحل بھائی سمجھا کرے ایڈم صاحب یار. میرے کو وہ آیت یاد آ گئی ایڈم صاحب آپ کی اس بات سے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ہائے 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 ہائے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. واہ. تو جس دن اور انہوں نے ہم تم سے بات دیکھو کر کہ لی. لوگ فوج در فوج اس دین میں داخل ہوں گے. ہاں تو یہاں پہ معاملہ تو الٹا ہو رہا ہے, جو اللہ کی یہ قرآن کی آیت ہے اس کا بالکل الٹا ہو رہا ہے کہ فوج در فوج لوگ اسلام چھوڑیں گے. تو یہ بالکل چھوڑیں اب جو ہے ہاں یہ ملا مولویوں کو, مفتیوں کو اور ہمارے مومن حضرات کو خود اس بات پہ سنگیان لینا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, بیڑا گرک ہو رہا ہے اسلام کا. تو یار بہت اچھا لگا ہاتیہ جی سے بات کر کے, اور سارے لوگ تو پہلے سے ہی گلاب بھیج رہے ہیں, جنہوں نے نہیں بھیجا ہے وہ پھر سے بھیج دے. اور آپ نے بہت اچھا ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ کیا کرنا ہے ابھی کیا نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ جس کنٹری میں ہے وہاں پہ معاملہ تھوڑا الگ ہے, بے شک. جی ہاں معاملہ تھوڑا ہاں سینسیٹیو ہے. آپ نے بہت سنبھل کے جس طریقے سے آپ کو ایڈوائز کی گئی ہے اس حساب سے اگلا قدم آپ نے اٹھانا ہے. جی ٹھیک ہے. چلے تھینک یو سو مچ تھینک ہادیہ یو. جی. تھینک یو. واہ جی واہ, یہ اور تو کمال باقی ہو گیا. ہاں باقی خاتون بھی ہمت کرے اور جڑے, کیونکہ اب مرد میں تو وہ طاقت رہی نہیں, تو کم سے کم خواتین حضرات جڑے اور اس گندگی سے نکلنے کی گواہی دے آ کے.